أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سلسلے کا اگلا حرف غین، اس کا مخرج، اس کی ادائیگی، اس کا کچھ حروف جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے ملتا جلتا جو ہے غلط ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سب چیزیں جو ہیں اس میں جانیں گے بھی اور سیکھیں گے، اور لکھنا بھی سیکھیں گے۔ اس کو آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مخرج یا اس کی ادائیگی کہاں سے ہے۔ اس کی ادائیگی جو ہے یہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے اس تصویر میں، حلق کا اوپر والا حصہ ہے۔ کہاں سے؟ ہماری جو گردن کے ساتھ لگتا ہے، ہمارے فیس کے ساتھ جو گردن کا حصہ لگتا ہے، جس کو حلق کا اوپری حصہ کہتے ہیں ہم، تو اس کو اس حصے سے یہ نکلتا ہے، اور اس کو ادنا حلق بھی کہتے ہیں، شروع کا حلق بھی کہتے ہیں، اور وہاں سے یہ آواز جو ہے ہماری نکلتی ہے۔ تو مخرج تو اس کا یہ ہو گیا کہ ابتدائی حصہ جو ہے ہمارے گلے کا، حلق کا، وہاں سے نکلتا ہے، جو حصہ ہمارے چہرے کے ساتھ ہے۔ اب اس میں سے اس کی آواز جو ہے، طریقہ کیا ہے اس کا، کہ اس میں آواز ایسے ہے جیسے ہم غرارے کرتے ہیں، گارگلز کرتے ہیں، اس طرح کی آواز نکلتی ہے۔ موٹی بھی ہے، یہ موٹے الفاظ میں بھی آتا ہے، بھاری آواز ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں سے یعنی گاف سے اور خا سے نہیں ملانا، کیونکہ خا اور غین کا ایک ہی جو ہے مخرج ہے، لیکن آوازیں دونوں کی فرق ہیں۔ اس میں خر خر کی آواز آتی ہے، اس میں غا غا کی آتی ہے۔ تو کیا ہے، حرف یہاں بھی دو تین دیے ہیں، غافلون، غشاوہ، غیر۔ تو کیا ہو گیا، یہ حروف جو ہیں ہمارے اس سے گلے کے اوپر کے حصے سے نکلتے ہیں۔ یہ ہمارا حروف تہجی کا چارٹ ہے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، داد، تا، زا، عین، غین۔ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی آواز جو ہے، لیکن ان کے مخرج جو ہیں فرق ہیں، اس لیے دونوں کی ساؤنڈ بھی فرق ہے اور لکھنے میں بھی ایک نقطے کا اضافہ ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، ادھر لکھائی بھی دیکھتے ہیں اس کی کہ کیسے لکھنا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ سمجھتے ہیں اس کو۔ جی ہم اپنا بورڈ کھول لیں۔ جی اب کیا ہے، آئین ہم نے سیکھا تھا کہ ایک سی یا ہاف سرکل اور دوسرا ذرا بڑا سی یا سرکل، تو کیا بنتا ہے، آئین۔ اب کیا ہے، اسی کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ایسے، اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک نقطہ لگا دیں تو بن گیا غین۔ وہ آئین ہے، یہ غین ہے، اس لیے دونوں کا مخرج بھی فرق ہے اور آواز بھی فرق ہے۔ صرف دیکھنے میں، لکھنے میں اگر نقطہ نہ ہو تو ایک ہی جیسے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا حلق یہ ہے، اگر اس کے اوپر ہمارا فیس یہ ہے، اور اس کو ہم تین حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا، آئین کے لیے بھی اور اب غین کے لیے بھی ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ یہ والا ادنا، یہ وسط جو کا حصہ جو ہے، کل ہم نے آئین اپنا یہاں سے دیکھا، اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا تھا مقابلہ، وہ حروف نیچے والے سے تھے۔ اب کیا ہے، ہم نے غین، غین ہمارا کدھر سے ہے، اوپر والے حصے سے، یہ والا جو بالکل ہمارے چہرے کے ساتھ جو ہے لگتا ہے، وہ حصہ جو ہے وہ حلق کا اوپر کا حصہ ہے، وہاں سے ہمارا یہ غین، غین۔ اور آواز کیسی ہے، جیسے ہم غرغرہ کرتے ہیں، غا غا، اور ساتھ ہم اگر اس کو دیکھیں ہم کہ اس کے ساتھ اگر آسان طریقے سے سیکھنا ہو، حمزہ لگائیں اور اس کو غین کو ساکن دیں تو کیا بنے گا، آغ آغ۔ تو غرارے کرتے ہوئے ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے جو غا کی ہے، غین غین۔ تو اس سے لفظ ہم نے دیکھے کون کون سے، اب ہم سورۃ فاتحہ کا ہی دیکھیں۔ غیر، غیر نہیں، نہ ہی غیر۔ بہت سے لوگ جی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، اور اردو کا جو ہے گاف،
पंजाबी के लोग भी, और गैफ से नहीं, गैर नहीं कहना, गैर। और अगला इसी में हमारा आता है मखदूब, मखदूब, मखदूब नहीं, मखदूब, दाद की आवाज़ भी है, मखदूब। तो ये हो गए हमारे। इसके अलावा भी हम चंद एक हरूफ देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं जी। अब एक हरफ अरबी का गिशावा, फिर आता है गनी, गाइन से गनी। और हम देख चुके हैं कि अगर हम देखें गालिब, गालिब। और अगर देखें हम और भी कोई हरफ हो तो हम गाइन का हरफ जो है हमेशा जो, और सूरत फातिहा में तो दो हमने अभी देखे, गैरिल मगदूबी, गैरिल गाइन इधर आ गया दरमियान में और ये शुरू में आ गया, गैरिल, गैरिल, गैरिल और मगदूब। तो ये भी हो गया। आगे हम अगर इसको फतह के साथ, कसरत के साथ और दमा के साथ पढ़ें, और मोटा आवाज़ है इसकी, हैवी भी है, पुर है और हल्की भी है, तीनों चीज़ें हैं इसमें। इसको हम देखते हैं कि अगर हम इसको कोशिश करें कि अगर फतह के साथ है गा, गा, और अगर हमने कसरा के साथ है इसी हरफ को, ये गई। अगर दम्मा के साथ है, हम अकेला गैन भी लिख सकते हैं लफ्ज़ के साथ लिखने की बजाय जी। क्या करें, गा, गा। और अगर गा के नीचे ज़ेर है, गई। और अगर इसके ऊपर पेश है तो गो, लेकिन आवाज़ जो है वो गरगरा जैसी, गा, 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 गई, गो। मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आगे मैंने इसका टिप बताया कि इस तरह क्या हो गया, दो नुक्ते नहीं हैं, एक हो, और साकिन कर दें आगे से इस गाइन को, तो क्या बनेगा, आग, आग, गैर। प्रैक्टिस करने के लिए ये हरफ भी काफ़ी है, गैर, गा। और मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी और बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हम आज का सबक यहीं तक रखते हैं। इसको ना गाफ से मिलाएंगे ना जी से मिलाएंगे। इसकी आवाज़ जो है गरारों की है, गरारा करते हैं, गा, 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 सिर्फ वैसे ही आवाज़ इसकी है। तो ये हमारा हो गया, हमने ये भी देख लिया कि कहाँ से है। तो आज का सबक यहीं तक। तो अल्लाह हाफ़िज़। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अगर आप रोज़ाना देख रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से सारे हरूफ के मखरज जो हैं वो उन पे महारत हासिल हो जाएगी। और शुरू से आखिर तक देखा करें, जिससे आपको पूरा अच्छे तरीके पे आवाज़ और उनके साथ जो है अल्फाज, उनकी भी पहचान होगी और लिखना भी आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।